بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک سپاہی کے بیٹے کو میں نے ایک بادشاہ کے دروازے پہ کھڑے دیکھا۔ وہ اپنی فہم و فراست میں بے مثل تھا، اور ایسا کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ بچپن میں ہی بزرگی کی علامات رکھتا تھا، اور عظمت و ذہانت اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کے حلقے میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس سے حسد کرتے تھے، مگر اب دشمن کیا کر سکتے ہیں جب دوست ہی مہربان ہو۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہم جولیوں کی تیرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ اللہ عز و جل بادشاہ سلامت کو قائم رکھے۔ سب میرے ساتھ ٹھیک ہیں، مگر میرے حاسد مجھ سے ناراض ہیں، اور وہ اس وقت راضی ہوں گے جب مجھ سے آپ کا قرب جدا ہو جائے گا، اور اللہ عز و جل آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں اس حاسد کا کیا کروں جو خود بخود اپنا دل جلاتا رہتا ہے۔ حاسد کو موت ہی اس کے حسد سے نجات دلا سکتی ہے، اور موت کے سوا اس کی بیماری کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی اندھا سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کا کیا قصور؟ حقیقت تو یہ ہے کہ 1000 آنکھوں کا اندھا ہونا سورج کے سیاہ ہونے سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ حاسد شخص انتہائی بے وقوف ہے جو بجائے رشک کرنے کے حسد کرتا ہے اور کسی کی ترقی سے جلتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل سے بجائے اپنے لیے اس مرتبہ مقام کی دعا مانگنے کے یہ دعا مانگتا ہے کہ فلاں کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، اور وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ حاسد کو چاہیے کہ بجائے حسد کے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے جو اس کے اندر ہیں جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔